بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 27ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارے کا آغاز سورہ ذاریات کے باقی رہ جانے والے مضامین سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید بھی اس پارے کا حصہ ہے۔ اس پارے کے شروع میں اس بات کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بشری شکل میں آنے والے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے نشان زدہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اہل ایمان کو صحیح سلامت اس بستی سے باہر نکال دیں گے اور اس میں مسلمانوں کا ایک ہی گھر ہے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا گھر۔ اس کے بعد فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کے سمندر میں غرق ہونے کا ذکر ہے۔ قوم عاد و سمود پر بھی عذاب کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا، آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں۔ آیت نمبر 56 میں وہ مشہور آیت ہے جس میں رب کائنات نے جنوں اور انسانوں کے مقصد تخلیق کو بیان کیا ہے، یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت۔ ناظرین، ان مضامین کے ساتھ سورہ ذاریات کا خلاصہ ختم ہوا۔ اب سورہ طور کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ کے اٹل عذاب کا ذکر ہے کہ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والی طاقت نہیں ہے۔ آسمان تھر تھرانے لگتا ہے، پہاڑ بہت تیزی سے چلنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اہل جنت کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے جو نعمتیں، راحتیں تیار ہیں ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی ہے کہ اہل ایمان کی اولاد میں سے جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ بھی ان سے جا ملیں۔ آیت نمبر 35 میں قدرت باری تعالیٰ کے منکرین کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا کر دیے گئے یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ کیا آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے قبضہ و قدرت میں ہے، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی باتوں کو سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کوئی واضح دلیل تو پیش کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ سورہ طور کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اب سورہ نجم کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی اس منزل کا ذکر ہے جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا ہوا اور اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرف جو چاہا وہی فرمائی۔ آیت نمبر 32 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صغیرہ گناہ کے ماں سوا کبیرہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں انہیں بشارت دی گئی ہے کہ بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ اسی مفہوم کی ایک اور آیت میں فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ آیت نمبر 38 سے فرمایا کہ کسی کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا صلہ ملے گا۔ ناظرین، یہاں سورہ نجم ختم ہوئی۔ اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قمر کے آغاز میں فرمایا، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور کافر اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ شق القمر کا واقعہ تقریباً 8 سنہ نبی میں پیش آیا۔ اہل مکہ نے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ نے ان کو یہ معجزہ دکھایا، یہاں تک کہ انہوں نے چاند کا ایک ٹکڑا ہرا پہاڑ کے ایک جانب اور دوسرا دوسری جانب دیکھا۔ اس واقعے کی صداقت کی عقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے برملا اس کا دعویٰ کیا، اور اس دور میں کسی نے بھی اس واقعے کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا، اور قرآن نے اسے علامات قیامت میں سے قرار دیا۔ ناظرین، ان مضامین کے ساتھ سورہ قمر کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اب سورہ رحمان کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ رحمان کے آغاز میں فرمایا، رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا اور ان کو بیان کی تعلیم دی۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے نظر نہ آنے والے نظم و ضبط، زمین پر بچھے ہوئے سبزے اور درختوں کی کیفیت سجدہ اور آسمان کی بلندی کو اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت کی بے پایہ نعمتوں کا بار بار ذکر فرمایا، اور پھر 31 بار اپنی ذی عقل مخلوق جنوں اور انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 44 سے 2 جنتوں کی نعمتوں کا بیان ہے کہ وہاں سرسبز شاخوں والے باغات ہوں گے، ان جنتوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر پل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اہل جنت ایسی مسندوں پر جلوہ افروز ہوں گے جن کے استر نفیس دویز ریشم کے ہوں گے، وہاں باحیا حوریں ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں
اور ہوں گی جن میں فوارے کی طرح چھلکتے ہوئے 2 چشمے ہوں گے۔ اور اسی طرح کی مزید نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ان مضامین کے ساتھ سورہ رحمان کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اس سے آگے اب سورہ واقعہ کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ واقعہ میں انسانوں کے 3 طبقات بیان کیا ہیں، ایک اصحاب المیمنہ یعنی اہل سعادت و خیر، اور دوسرے السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی میں سب سے سبقت لے جائیں گے، اور تیسرے اصحاب المشأمہ، یہ بد نصیب لوگ اہل جہنم ہوں گے۔ اس کے بعد ایک بار پھر جنت کی پرکشش نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بالمقابل تکیوں پر ٹیک لگائے زر و جواہر سے مرصع تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر شراب طہور کے جام گردش کر رہے ہوں گے، اور یہ ایسی شراب ہوگی کہ عقل پر اثر انداز نہیں ہوگی اور پرکیف ہوگی۔ اس کے بعد اصحاب یمین کے لیے مزید نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر اصحاب شمال یعنی اللہ کے نافرمان لوگ کے لیے عذاب کے مختلف صورتوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ ان کی خوراک زقوم یعنی تھور کے درخت کا پھل ہوگی، اس سے وہ پیٹ بھریں گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ آیت نمبر 70 سے قرآن عظیم کا ذکر ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ ناظرین، سورہ واقعہ کا خلاصہ مکمل ہوا، اب سورہ حدید کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنی آیات قدرت کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مابین درجات فضیلت میں مختلف مدارج بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا۔ ان سب کا ان مسلمانوں سے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے جہاد کیا۔ ناظرین، یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس باہمی فضیلت اور درجہ بندی سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے مرتبے کو گرائے یا ان کی شان میں کوئی نازیبہ بات کہے۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ میدان حشر میں مومنین اور مومنات کی امتیازی شان ہوگی، اور ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب روشنی بکھیر رہا ہو، اور انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ تم ہماری طرف دیکھو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کوئی نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کی جائے گی کہ جس میں دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو کبھی دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت ہے اور انسانوں کے لیے فوائد ہیں۔ ان مضامین کے ساتھ 27ویں پارے کا خلاصہ ختم ہوا۔ کل کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔